آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھر پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو، عنہا اس جگہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان کو نکالا گیا ان دونوں کو، مما کانا فیہ، اس جگہ سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اهبطوا، اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، تم ایک دوسرے کے یعنی بعض کے عدو، دشمن ہو گئے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت مقررہ تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے، فَتَابَ عَلَيْهِ، جن کے ذریعے انہوں نے، فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قُلْنَا، ہم نے کہا، اهبطوا، اترو، منہا، یہاں سے، جمیعاً، تم سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر تمہاری طرف میں، جو میری طرف سے پہنچے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت پر چلے گا، میری رہنمائی پر چلے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اس کے برعکس جن لوگوں نے میری ہدایت کا انکار کیا اور میری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، تو یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا جو قصہ، اس کے متعلق بات چل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بھائی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سجدہ تعظیمی تھا، اس کو سجدہ تعظیمی کہہ سکتے ہیں، تعبدی عبادت کے طور پر سجدہ، یہ نہ پہلے کبھی جائز تھا نہ اب جائز ہے، اور اب تو سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں، وہ بھی جائز نہیں کسی بھی صورت میں۔ یہ گردن چاہے کوئی بھی ہو، جتنا بڑا بھی کوئی ہو، اس کے سامنے گردن جھکانی نہیں، یہ سب صرف اللہ کے سامنے جھکانا، گردن جھکانے کی اجازت نہیں، سجدہ کرنا ہے تو دور کی بات ہے۔ بہرحال آدم علیہ نبی السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا۔ جب انکار کیا، اللہ نے اس کو دھتکار دیا، تو رہتا تو ادھر ہی تھا، اس سے وہ سب آرائشیں، سب نعمتیں چھین لی گئی۔ اب بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں، بعض روایت میں آتا ہے مور یا سانپ سے مل کر، یا بعض روایت میں آتا ہے کسی اور شکل میں، چونکہ جنات میں سے تھا شیطان، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی ہے، صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں۔ بہرحال آدم علیہ السلام تک پہنچا،
آدم علیہ السلام کو، اما حوا علیہ السلام کو بہکایا اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جو درخت سے منع اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں. تو اگر یہ تم درخت کھا لو گے نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے. ایک بعض رات میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے نا تمہیں جو منع کیا تھا شروع میں، وہ اس لیے کہ تم نئے پیدا ہوئے تھے، تمہارے اندر کھانا ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ کھاؤ گے تو تمہارا ہضمہ خراب ہو جائے گا، تم بیمار پڑ جاؤ گے. اب تو تم عادی ہو گئے جنت کے میوے کھا کے، اب آپ کھا لو. اب تو آپ کو یعنی وہ اس کا کہنے کا مقصد تھا کہ یہ حکم عارضی تھا، مستقل حکم نہیں تھا، اس لیے آپ کھاؤ. جیسے آج کل ہم بھی ہیں کہ اللہ کا حکم سامنے آ جائے اور دیکھیں کہ بھئی لوگ ایک طرف ہیں، کہتے ہیں یار دیکھو اللہ کو بھی ناراض نہیں کر سکتے، لوگوں کو بھی تو ناراض نہیں کر سکتے، ہے نا. دیکھیں جی سمجھا کریں نا جی، لوگوں کو بھی تو ناراض نہیں کر سکتے، تو اس لیے چلو ملا جلا کر کام چلانا چاہیے، سلو گلو کر کے ملا جلا کام چلانا چاہیے. شریعت کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ چلو ایک دن آپ ہمارے ربوں کی بتوں کی عبادت کر لیا کریں، ایک دن ہم تمہارے جو ہے نا اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے، تمہارے ساتھ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیا کریں گے، عبادت کر لیا کریں گے. تو چلو اس طرح کیا ہو جائے گا، کمپرومائز والا ٹیبل ٹاک ہو جائے گا، اور ہم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے اکٹھے رہنے کے چلیں گے. تم ہمارے رب کی کبھی عبادت کر لیا کرو، کبھی ہم تمہارے رب کی عبادت کر لیا کریں گے. پوری صورت اتر گئی اور واضح الفاظ میں کہا لا اعبد ما تعبدون، واضح الفاظ میں بغیر کسی جو ہے وہ شک و شبہ کے قطعی طور پر میں کبھی تمہارے رب کی عبادت نہیں کروں گا اور تم بھی ہمارے رب کی عبادت کرو. یعنی پوری یہ صورت اتری ہے، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کروں. تو دین کا جو یہاں پر قطعی حکم ہے، مثال کے طور پر نماز کا وقت آ گیا، اب نماز کے وقت میں کوئی ساتھی آپ کو کہ یار نماز ہے نا پھر پڑھ لو گے، چلو یہ کام کر لیتے. بندہ کہ یار دیکھو دوست ہے، اس کو بھی تو ناراض نہیں کر سکتے، چلو اس کا کام کرتے. نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، آپ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. اسی طرح شادی بیاہ ہے، غمی خوشی ہے، اس میں کہتے ہیں دیکھیں نا جی لوگ آتے ہیں تو چلو تھوڑا سا کہہ رہے ہیں دل پشوری کر لیتے ہیں، تھوڑا سے جو ہے نا لوگوں کو بھی تو آخر خوش کرنا ہے. اس طرح کر کے ہم فضول قسم کی رسومات شروع کر دیتے ہیں. اور ان شادی بیاہ کے معاملات میں تو اللہ حفاظت فرمائے علامان اور حق. ابھی بڑے بڑے دیندار اپنے آپ کو دیندار کہنے والے بیچارے اس وقت اس موقع پر پھسل جاتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اب کیا کریں، دنیا کے ساتھ تو رہنا پڑتا ہے، نہیں چلنا پڑتا ہے. اس دنیا کے ساتھ اس دنیا کے اس معاملات کے میں چلنا جو اللہ کے حکم کے مخالف ہوں، یہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے، کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتے. اور پھر بندہ کہتا ہے کہ دیکھیں نا جی اب کیا کریں، اب یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو کیا کریں، لوگوں کو بھی تو ناراض نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھو، اللہ کو ناراض کر کے لوگ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے. تو بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کو ناراض کر کے اور بندوں کو راضی کر لوں گا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ بندے بھی اس سے ناراض ہوں گے، کیونکہ یہ بندے کس کے؟ اللہ کے تو بندے ہیں. ان بندوں کے دلوں پر قدرت کس کی ہے؟ مقلب القلوب کون ہے؟ دلوں کو پھیرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہی تو ہے. ہم اللہ کو راضی کریں گے تو لوگوں کے دل خود بخود ہم سے راضی ہوتے ہیں. اس لیے کبھی بھی کسی موڑ پر بھی جب اللہ کا حکم اور کسی دوسرے کا حکم یہ مد مخالف آ جائے، اللہ کا حکم کو ترجیح دو کہ یہ میرا اللہ کا حکم. بہرحال شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو تو اجتہادی غلطی کی. بعض لوگ میں نے عرض کیا تھا کہ میں عرض کروں گا کہ انبیاء کرام سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ سرزد ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. تو انبیاء کرام سے وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. انبیاء کرام سے گناہ نہیں ہوتا، ان سے کبھی غلطی. ہاں اجتہادی غلطی، بھول چوک سمجھ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ ہو سکتی ہے. اور وہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو معاف بھی کی ہے. آدم علیہ السلام نے اللہ سے آگے آئے گا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھا. آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ذریعے وہ الفاظ سیکھے، الفاظ کے ذریعے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی. بہرحال شیطان نے ان کو بہکایا
اور پھر قسمیں بھی کھائیں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، سورہ اعراف میں تفصیل سے واقع آئے گا، سورہ اعراف میں تفصیل سے واقع آئے گا کہ شیطان نے قسمیں کھائیں کہ میں آپ کا جو ہے وہ خیر خواہ ہوں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی آدمی آ جائے اور پھر قسم پر اتر آئے تو پھر شریف آدمی آج کل بھی کہتے ہیں یار یہ قسم کھا رہا ہے، سچ ہی تو بول رہا ہوگا، قسم ہی تو کھا رہا ہے، سچ تو بول رہا ہوگا۔ تو خیر انہوں نے مختصر یہ کہ کھا لیا۔ اس کا پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، یہ شیطان جو تمہارا دشمن ہے نا، شیطان یہ تمہارا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے۔ کہا اہبطوا، اتر جاؤ زمین کے اندر، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اور پھر کہا ولکم فی الارض مستقر، اب اس کے بعد کیونکہ یہ کھا لیا آپ نے، اس کے بعد آپ کا ٹھکانہ دنیا ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اب تمہاری رہائش گاہ، تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دنیا کا۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اس دنیا کی جو جتنی بھی چیزیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ان ساری چیزوں کو جو اللہ نے نام سکھایا تھا، ان کے طور طریقے، استعمال کے طریقے کا، ان سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ لیکن یہ بات، اس بات کو یاد رکھنا ہر آن ہر گھڑی کہ الہی ایک مدت مقرر تک ہے، ایک وقت تک تمہیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ نہ سمجھ جانا کہ میں ہمیشہ اس پر قابض رہوں گا، یہ چیزیں ہمیشہ میرے پاس ہوں گی، ہمیشہ میں اس کا جائز، اس کا سلطان رہوں گا، نہیں، ہمیشہ نہیں، عارضی طور پر تمہارے پاس چیزیں۔ بہرحال زمین پر اتر آئے۔ اس پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے بھی کہ دیکھو نا جی، بابا آدم علیہ السلام وہ میوہ نہ کھاندے تا جیسے جنتی مرضے کرتے ہوں، نہ گرمی تھے، نہ سردی تھے، نہ جھگڑا تھا، نہ کچھ نہ کچھ۔ یہ انتہائی گستاخانہ جملہ ہے، انتہائی گستاخانہ جملہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فی الجنت خلیفہ نہیں کہا، بنائے ہی دنیا کے، لیکن ایک حکمت، ایک مصلحت کے طور پر دنیا میں بھیجے، ورنہ انسان کو تو بنایا ہی دنیا کے لیے گیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہی خلافت کرے گا، جنت کے اندر خلافت نہیں۔ اس لیے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو رکوع شروع ہوا، فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے اندر خلیفہ پیدا کرو۔ اس لیے اگر کوئی ہمارے سامنے یہ الفاظ کہے کہ ہم آدم علیہ السلام نے نہ کھاتے تو یہ ہوتا ہو، تو اس کو سمجھاؤ بیچارہ اپنا ایمان نہ ضائع کرو، اپنا ایمان نہ ضائع کرو۔ انتہائی گستاخانہ لفظ ہے، انتہائی گستاخانہ جملہ۔ پھر بہرحال زمین کے اوپر جب آئے آدم علیہ السلام، ان سے چونکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ستر چھین لیا گیا، اب پتوں کے ذریعے اپنا ستر چھپا رہے ہیں، پتوں کے ذریعے، اور پھر اللہ سے معافی مانگ رہے، رو رہے۔ لیکن اب یہ نہیں پتا کہ اللہ سے معافی کیسے مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر طریقہ سے، اللہ تعالیٰ سے سیکھا، انہوں نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے پھر طریقہ سکھلایا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ الفاظ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سکھلائی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، پھر اماں حوا علیہ السلام کو الگ اتارا تھا، اور آدم علیہ السلام الگ جگہ پر اترے تھے۔ انشاءاللہ یہ کبھی کسی موقع پر تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ کہ کس جگہ پر اماں حوا علیہ السلام، مختلف قسم کی روایات ہیں کس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کی۔ بہرحال جبل رحمت ہے مدینہ منورہ میں، وہاں پر ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور یہ عرفات کے پاس ہی ہے، وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی آپس میں۔ بہرحال زمین پر اترے، اللہ تعالیٰ سے سیکھا، الفاظ سیکھے اور توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی دین کا کام آپ نے کرنا ہے وہ سیکھ کے کرنا ہے، بغیر سیکھے نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی مجھے تو یہ نہیں آتا، اچھا ایسے کرتے ہیں تو اپنے دماغ لڑا لیتے ہیں، دماغ میں جو آئے وہ کر لیں گے۔ دین ایسا نہیں ہے۔ یہ آدم علیہ السلام توبہ ہی تو کرنی تھی، لیکن اللہ سے الفاظ سیکھے، اللہ نے سکھلائے، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی۔ دنیا کے اندر آئے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، دنیا کی چیزوں کے نام اللہ نے سکھلائے، تب استعمال کرنا پہچانا۔ اس لیے کوئی بھی معاملہ ہو، خاص خصوصی طور پر دین کا معاملہ، تو اس میں سیکھ کر دین پر چلیں، بن سیکھے اپنے اٹکل پنجو مت چلائیں، ورنہ گمراہ ہوں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہمیشہ دین کو سیکھ کر اس پر چلنا چاہیے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، آدم علیہ السلام چونکہ پریشان تھے، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول تو کر لی، لیکن توبہ قبول کرنے کے بعد پھر ذہن میں آتا ہے کہ جب توبہ قبول کر لی تو پھر دوبارہ جنت دینی چاہیے تھی، کیونکہ جس وجہ سے جنت سے نکالے تھے وہ توبہ قبول ہو گئی، پھر دوبارہ جنت ملنی چاہیے تھی نا۔ ایک آدمی ہے، اس کو ایک عہدے سے برخاست کر دیا جائے، گھر بھیج دیا جائے، برطرف کر دیا جائے، اور دوبارہ اگر اس کو
وہ صلح ہو جائے اس کی، وہ کمٹمنٹ ہو جائے، تو پھر دوبارہ اس کو وہی عہدہ ملتا ہے۔ تو مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے توبہ تو قبول کر لی، لیکن دنیا میں اب چونکہ فرما دیا تھا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، دنیا تمہارا ٹھکانہ ہے۔ آدم علیہ السلام پھر بھی پریشان تھے، ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور پھر آنے والی ساری انسانیت کی کے سبق کے لیے ان کو اس کی رہنمائی کے لیے فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہیں رہنمائی آتی رہے گی، وقتاً فوقتاً رہنمائی آتی رہے گی، کس موقع پر کیا عمل کرنا ہے، کس موقع پر کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ رہنمائی آتی رہے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، میری رہنمائی پر چلے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو زندگی گزر گئی اس کے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کو کہتے ہیں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہیں يَحْزَنُونَ، کہ جو ہو گیا اس پر غم نہیں، اور آنے والے کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو میری رہنمائی جو آئے گی نا اس کو جو انکار کرے گا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اس کو جھٹلائے گا، تو فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والا ہوگا، کفر کرے گا وہ دوزخ والا ہوگا، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جہاں پر ہم فیہا خالدون کا لفظ آتا ہے اکثر اوقات بلکہ زیادہ تر اوقات میں یہاں پر ان سے مراد خالصتاً پکے کافر ہوتے ہیں کہ جو بغیر ایمان کے اس دنیا سے جائیں، ورنہ مسلمان کے لیے جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان کا ذرہ باقی ہے، روایت میں آتا ہے اس کے لیے ہمیشہ جہنم نہیں ہوگی، ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ، اس کا ترجمہ ذرا ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر ہلا دیا شیطان ان کو، شیطان نے اس جگہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکال لیا، مما کانا فیہ، آدم علیہ السلام کو اور اما حوا علیہ السلام کو اس جگہ سے نکال دیا جس جگہ پر وہ تھے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، تلاوت کے اندر بہت سارے ہمارے ساتھی تلاوت میں یہ غلطی کرتے ہیں، مما کانا فی، ما کو بھی لمبا کرنا ہے، کا کو بھی لمبا کرنا ہے، کاف الف کا، کاف الف زبر کا، اور نون الف زبر نا کو بھی لمبا کرنا ہے، یہ تینوں جگہوں پر لمبا کرنا ہے۔ مما کانا فی بعض اوقات پڑھ لیتے ہیں، یا مما کانا فی پڑھ لیتے ہیں، یہ تینوں جگہوں پر مد کرنا یہ لازمی ہے، اس کو مد لازم کہتے ہیں، اگر نہیں کریں گے معنی تبدیل ہوتا ہے۔ مما کانا فی، اس جگہ پر جہاں پر وہ تھے، قلنا، اور ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ایک مدت معین تک، ایک مدت مقرر تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ، آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، مِن رَبِّهِ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمے، فتاب علیہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو گیا، ان کلمات کی طرف، یعنی ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بے شک توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قلنا، ہم نے کہا اہبطوا، اترو، منہا، اس زمین، اس جنت سے، جمیعاً تم سب، فإما یأتینکم منی ھدی، پر جب بھی ہماری طرف سے تمہاری طرف ہدایت آئے، فمن تبع ھدایا، تو جو میری ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کی تابعداری کرے گا، اس پر چلے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا اس کے لیے کوئی، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری آیاتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم حصن مرادنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وأتمم بالصالحات أعمالنا بجاه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه۔ جزاك اللہ۔